وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں جس موضوع پر رکھنی ہیں وہ قرآن کے تعلق سے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے۔ افسوس آج ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا، آج ہم نے قرآن کی فضیلت کو، جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہم نے بھلا دیا۔ قرآن جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، تمام انسانوں کا امام۔ قرآن کی عظمت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن جو فرشتہ لے کر کے نازل ہوا وہ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ قرآن جس امت پر نازل کیا گیا وہ امت خیر الامم، خیر امت کا لقب پاتی ہے۔ قرآن جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا وہ تمام مہینوں میں سب سے افضل، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ قرآن جس رات کے اندر نازل کیا گیا اس رات کو افضل اللیالی، تمام راتوں میں سب سے افضل رات، 1000 مہینوں سے افضل۔ قرآن جسم کے جس اعضاء پر نازل ہوا وہ اعضاء، جسم کے تمام جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹس ہیں، ان میں سب سے بہتر یعنی دل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور اس دل کی اہمیت کیا ہے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان مر جائے گا، دل کی دھڑکن باقی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ تو قرآن جس اعضاء پر، جس حصے پر، جس پارٹ پر نازل کیا گیا وہ حصہ جسم کا سب سے بہتر اور افضل حصہ۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا والے کتابیں چھاپتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، شروع میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرنا، یا اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہماری اصلاح کرنا۔ قرآن یہ واحد کتاب ہے اس دنیا کے اندر۔ قرآن پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
ھدی للمتقین، اور یہ کتاب تمام مومنوں کے لیے، تمام ایمان والوں، تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اور نبی نے قرآن کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، نہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے لفظ بلفظ اپنے نبی کو دیا، آج بھی وہ قرآن لفظ بلفظ موجود ہے، اس میں کوئی ایک حرف کی غلطی نہیں، ایک زبر اور زیر کی غلطی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ مگر آج ہم نے اس قرآن کی اہمیت کو نہ سمجھا، آج ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ امانت یعنی قرآن مجید آسمانوں کو دیا، ساتوں آسمانوں کو ہم نے پیش کیا کہ قرآن کی ذمہ داری اٹھا لو، ساتوں آسمانوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے ساتوں زمینوں کو اس قرآن کو پیش کیا کہ قرآن کی ذمہ داری لے لو، ساتوں زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ والجبال، پہاڑوں کو بھی اللہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری لے لو، اس قرآن کو اٹھا لو، پہاڑوں نے بھی اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا، انہوں نے قرآن کو نہیں اٹھایا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے انسان کو قرآن پیش کیا، قرآن کی ذمہ داری انسان نے لے لی، انسان نے اٹھا لی۔ انہو کان ظلوما جہولا، لیکن اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، اے انسان تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ تو نے قرآن کی ذمہ داری تو لے لی مگر اس کو پورا نہ کیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، ذمہ داری کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نبی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ، نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اللہ اس آیت کے اندر اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے نبی کے ماننے والوں، جب نبی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارے اوپر یہ آیت کہاں تک پھر بیٹھتی ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور تلاوت کا معنی کیا ہے؟ تلاوت عربی زبان میں کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تلاوت یہ تلون سے بنا ہے، تلون اس اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ وہ بچہ یا وہ بچی جو اونٹنی کا ہے، اس کی ماں سارے خطرات کو اپنے سامنے لیتی ہے۔ اگر کوئی خطرناک جانور حملہ کر دے یا کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس اونٹنی کے بچے کو اس کی ماں بچاتی ہے۔ ہاذا تلون، قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن تمہیں دنیا کے ظالم اور جابر قوموں سے بچائے گا۔ ہاذا تلون، قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ آج ہم نے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا چھوڑ دیا۔ کبھی عمر فاروق نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے عزت دی، رفعت دی، بلندی دی۔ جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ بتاؤ آج مسلمان کیا قرآن کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ آج ہم قرآن کی اہمیت کتنا جانتے ہیں اور قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ اے لوگوں، قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ نے کہا ھدی للمتقین، ایمان والوں کے لیے دستور حیات ہے۔ زندگی گزار رہے ہو،
یہ پوری ایک ڈائری ہے، یہ پورا ایک میسج ہے، زندگی کے اندر کب کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سارا کا سارا اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی انجینئر ہے، تو صرف وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اسے صرف ایک علم ملا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو وہ مریضوں کا علاج کر سکتا ہے، انجینئر ہے تو نئے نئے ایجادات کر سکتا ہے، یعنی جس فن کا جو ماہر ہو، جو علم حاصل کرتا ہو، وہ اسی فن کا ماہر ہوگا۔ مگر قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر تمام علوم کو بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اولین والآخرین، جتنے علوم اس دنیا کے اندر پہلے گزر چکے ہیں، ان تمام علوم کا قرآن کے اندر تذکرہ ملے گا، بیان ملے گا، اور جو آنے والے علوم ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام علوم کا بھی قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ سائنس آج تک وہاں پہنچی تک نہیں ہے جہاں تک قرآن پہنچ چکا ہے، اور قرآن باتیں کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ او لوگوں، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی شکایت کر رہے ہیں اللہ سے۔ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو مہجور کر دیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، قرآن کے تلاوت کو سننا چھوڑ دیا۔ ھذا القرآن مہجورا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے۔ جب قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے اللہ کے نبی سناتے تھے تو لوگ قرآن کی طرف بڑھتے چلے آتے تھے، دن بدن لوگ قرآن کی طرف آکرشت ہوتے تھے، قرآن کی طرف بڑھتے چلے آتے تھے۔ کافروں نے، مشرکوں نے جب یہ دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن تو عربی زبان میں اترا ہے، قرآن اس زبان میں اترا ہے جس زبان کے ماہر لوگ عرب کے اندر موجود تھے، جن کو بڑا فصیح و بلیغ کہا جاتا تھا، فصاحت و بلاغت، اپنے زبان میں ماہر شخصیات عرب کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے اسی زبان کے اندر قرآن نازل کیا اور کہا کہ لاؤ، دکھاؤ، لاؤ۔ اگر اللہ نے چیلنج کیا، کہا ایک قرآن مجید کی ایک پورا قرآن، پہلے اللہ نے تو چیلنج کیا کہ قرآن جیسا کوئی کتاب لاؤ، پھر اس کے بعد اللہ نے چیلنج کو کم کر دیا، بعشر امثالھا، کہا کہ 10 آیتیں لے کر کے آؤ قرآن کی۔ پھر اللہ نے اپنے چیلنج کو اور کم کر دیا، کہا 10 آیتیں تو چھوڑو، 10 سورتیں تو چھوڑو، قرآن کی ایک سورت لے کر کے آ جاؤ۔ پہلے اللہ نے کہا کہ پورا قرآن کے جیسا، پھر اللہ نے چیلنج کیا قرآن کے اندر جو سورتیں موجود ہیں 10 سورتیں لے کر کے آؤ۔ پھر اللہ نے چیلنج کو کم کیا، کہا قرآن کے اندر ایک سورت لے کر کے آ جاؤ قرآن کے جیسا، نہیں لا سکتے۔ سورہ کوثر 3 آیتوں کی سورت، سورہ عصر لے آؤ۔ عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے ماہر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھنا جب شروع کیا، لوگ قرآن کی طرف آ رہے تھے، کفار و مشرکین کی جماعت پریشان ہے۔ ان میں سے ایک شخص نضر بن حارث، وہ بہت بڑا فصاحت و بلاغت کا ماہر تھا، شاعر تھا، قصے کہانیاں بیان کرنے لگا، 10 12 15 لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد قصے اور کہانیاں سناتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے قصے اور کہانیاں سن کر کے لوگ اس کے پاس جاتے تھے،
قرآن کی تلاوت سننا لوگوں نے کم کر دیا، اس کی قصے کہانیاں لوگ سننے لگے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے رسول نے شکایت کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنا اور سننا چھوڑ دیا۔ بتاؤ اے امت محمدیہ کے لوگوں، آج 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے مسلمانوں، نبی اس دور کے اندر قرآن کے چھوڑنے والوں کے لیے اللہ سے شکایت کر رہے تھے۔ بتاؤ اگر آج نبی ہوتے تو دیکھتے تو کیا کہتے؟ آج میری قوم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا۔ جو قرآن انسان کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، افسوس کے بعد تو آج ہم نے اس قرآن کو مردوں کے لیے بخشوانے کی چیز بنا دیا۔ آج ہم نے قرآن کو تعویذ کی شکل میں پہنا، آج ہم نے قرآن کو جب قسم کھانے کی باری آئی تب اٹھایا۔ آج قرآن کی جو اہمیت تھی اس اہمیت کو ہم نے نہ سمجھا۔ بتاؤ اگر آج نبی ہوتے تو کیا کہتے؟ اور قیامت کے دن نبی شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کوشش کرو کہ ہم اس شکایت میں شامل نہ رہے۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو، افسوس ہوتا ہے، قرآن سے ہماری کتنی محبت ہے۔ دیکھو ذرا غور کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو قرآن سے، کتنی اہمیت دیتے ہو قرآن کو۔ اور کوئی معمولی کتاب ہے قرآن؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ کے اندر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کر کے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا، اے مصعب جاؤ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، اے مصعب جاؤ لوگوں کو دین کی تعلیم دو۔ مصعب ابن عمیر بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ تمام لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، نوجوانوں کے لیے بڑا آئیڈیل ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر جب مدینہ کے اندر پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو ابھی دو لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے، ایک کا نام اسید تھا اور دوسرے کا نام سعد ابن معاذ تھا۔ سعد ابن معاذ اور اسید، یہ دونوں شخص جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے مصعب کو پریشان کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ آج مصعب کو نکال دیا جائے گا، مدینہ سے اٹھا کر کے پھینک دیں گے۔ گئے مصعب کے گھر، مصعب کے گھر جب اسید پہنچتے ہیں، کیا ارادہ تھا کہ آج مصعب کو مدینے سے نکال دیا جائے گا، لیکن جب مصعب کے سامنے پہنچے باتیں ہونے لگی، مصعب نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا، مصعب نے قرآن سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ یہ سننے کے بعد جو آدمی مصعب کو نکالنے کے لیے گیا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سعد بن معاذ آتے ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں۔ اور لوگوں یہ قرآن کا اثر ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ عمر جیسا سخت دل انسان سننے کے بعد اس کا دل موم ہو گیا، وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ آج قرآن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا سکتے، نیکیاں چاہیے، جنت چاہیے تو قرآن کی طرف آؤ۔ ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دے رہا ہے، 10 نیکیاں۔ کہاں کس راستے پر جا رہے ہو آپ؟ قرآن کو چھوڑ کر کے جنت مل سکتی ہے بھلا؟ بھول جاؤ جنت اگر قرآن تم نے چھوڑ دیا۔ آج دیکھو سماج اور معاشرے کے اندر حالات کیا ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے انسان، سب کچھ لینے کے لیے تیار ہے انسان،
ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں ڈگری لے لے، سرکاری نوکری مل جائے، یہ کر لے وہ کر لے، چاند پر پہنچ جائے، سورج پر پہنچ جائے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے۔ ابھی تک سورج پر شاید کوئی نہیں پہنچا ہے، مگر ہو سکتا ہے پہنچ جائیں، اتنی محنت چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا سب کچھ ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو قرآن ان تمام چیزوں سے الگ ہے، جو ہمیں بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے، جو ہماری قوم کو بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے، آج اس قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے اپنے بچوں کو اور خود ہم تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ آج ابھی درس قرآن شروع کر دیا جائے، درس قرآن فجر کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے، 2-4 آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، کئی لوگ چلے جاتے ہیں درس چھوڑ کر کے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، افسوس کی بات ہے، قرآن خود پڑھتے نہیں ہے۔ 2-4-10 منٹ کے لیے اگر قرآن کریم کی چند آیتوں کے ذریعے ہمیں کوئی پیغام مل رہا ہے تو اس کو سننے کے لیے آج ہم تیار نہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ یہ قرآن سے محبت ہے بھلا؟ اگر قرآن سے محبت ہوگی تو بیٹھو گے، سنو گے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن۔ ایک تابعی تھے، بہت مشہور تابعی، حضرت احنف ابن قیس۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ ایک ایسی آیت پر گزرے جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قرآن کے اندر سب کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر تمام لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے، چاہے کوئی برے لوگ ہوں، چاہے کوئی نیک لوگ ہوں، تمام لوگوں کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت احنف ابن قیس حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آج میں قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈ کر رہوں گا کہ قرآن کے اندر میرا تذکرہ کہاں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے، سورہ سجدہ میں پہنچ گئے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سورہ سجدہ کے اندر اس آیت پر پہنچے کہ میرے ایمان والے بندے، میرے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ حضرت احنف ابن قیس نے کہا یہاں تو میرا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ پھر اور آگے بڑھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے متقی بندے، میرے پرہیزگار بندے، میرے ایمان والے بندے راتوں کو کم سوتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ اور آگے پہنچے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 کے اندر جب پہنچے تو اس آیت کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں مگر وہ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور اے لوگوں سنو، عسى اللہ ان یتوب علیکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ ان کے توبہ کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور ہے اور رحیم ہے، مغفرت دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت پر پہنچے تو کہنے لگے یہاں میرا تذکرہ موجود تھا۔ قرآن میں خود کو تلاشو، ڈھونڈو کہ ہم قرآن میں کہاں موجود ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان والا کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، ایمان والوں کی صفات بیان کیا گیا قرآن مجید کے اندر، تلاش کرو خود کو۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے ہیں، ہمارے پاس ایمان والوں کی نشانیاں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ ایمان والوں کی صفات بیان کر رہا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پارے کے اندر شروع ہو رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
ایمان والے بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں فیل ہو جاؤ گے۔ اور نشانیاں اللہ نے جو بیان کری وہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج خود کو تلاش کرو، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، پہلا پارہ کھولتے ہی سب سے پہلے جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں ان نشانیوں میں ہی ہم فیل ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی نشانی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری نشانی، دوسرا صفت جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کہاں گئے ایمان والے بندے؟ بتاؤ، کرتے ہو نماز قائم؟ اور نماز قائم کرنے کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ ظہر میں آئے، مغرب میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، عشاء میں آ گئے، فجر میں غائب۔ یہ نماز قائم کرنا تھوڑی ہے، یہ نماز کا مذاق ہے۔ مت پڑھو ایسے نماز، تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ نے کہا ایمان والے بندے کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی میں فیل ہو گئے، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھو، قرآن کریم کے اندر خود کو تلاش کرو، ہم کہاں ہیں؟ اگر قرآن مجید کے اندر ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیا ان تذکروں میں جو نشانیاں ہو رہی ہے وہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہے؟ دیکھو، تلاش کرو خود کو۔ اور آج اس خطبہ جمعہ کے اندر میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ۔ آپ قرآن مجید کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، کیونکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، خون ہوا، قتل ہوا، لوگ مارے گئے، کاٹے گئے، لیکن قرآن کا کچھ بھی نہ بگڑا، قرآن کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ اور لوگوں، قرآن کا کیسے کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور قرآن کی حفاظت اللہ کیسے کر رہا ہے؟ 10 سال 12 سال بچوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن موجود ہے، کہاں سے قرآن کو ختم کرو گے؟ 6 سال 7 سال کے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم کے 30 پارے موجود ہیں، قرآن کو کیسے ختم کرو گے؟ قرآن مجید کو کیسے مٹاؤ گے؟ اللہ نے کہا کہ حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے قوم کے اندر جتنے صحیفے تھے قرآن کے، سارے صحیفوں کو جلا کر کے سمندر میں پھینکوا دیا۔ کہا آج سے میری قوم کے اندر، میری بستی کے اندر قرآن کو نہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کی نشر و اشاعت نہ کی جائے۔ سارے صفحات کو سمندر کے اندر پھینکوا دیا۔ جلانے کے بعد اس کے درباری، اس کے منتری، اس کے سپاہی گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، 10-12 سال کا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے۔ اس کے درباری جب سامنے سے گزرتے تو انہوں نے قرآن کی آواز سنی، اس بچے کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ اس قوم کے بادشاہ نے قرآن کو جلا کر کے سمندر میں پھینکوا دیا ہے، پھر تم قرآن کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا جا کر کے اس بیوقوف کو بتاؤ، اس بیوقوف بادشاہ کو سمجھاؤ۔ رات کا ٹائم تھا، بچہ نہیں جانتا تھا میرے سامنے بادشاہ موجود ہے۔ اس نے کہا جا کر کے اس بیوقوف بادشاہ سے کہو کہ قرآن جو صفحات کے اندر موجود تھے اس نے جلا کر کے پھینکوا دیا، لیکن 10-12 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، اس قرآن کو کہاں سے ختم کرے گا؟ آج کتنے حافظ قرآن ہیں آکوٹ کے اندر بتاؤ؟ کتنے حافظ قرآن ہیں بتاؤ؟ میں بار بار کہتا ہوں اگر قرآن سے محبت ہوتی تو
حفاظ کی ایک بڑی اور کثیر تعداد ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے قرآن سے ہماری محبت نہیں۔ قرآن سے محبت ہوتی تو حفاظ ہوتے، لیکن قرآن سے محبت کہاں ہے آج ہمارے دلوں میں؟ بتاؤ ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ یہ جو محفلیں لگتی ہے، یہ درس و دروس ہوتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہے، اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھانے والا بھی سب سے بہتر انسان، اور جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، دوسروں کو سکھائے۔ یہ بہترین لوگ ہیں، ان بہترین لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرو میرے بھائیوں۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ حافظ قرآن جو ہے نا، ان کو معمولی مت سمجھیے، آپ ان کو معمولی مت سمجھیے، حفاظ کی عظمت کو، ان کے مقام کو سمجھیے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بتاؤ اس قرآن کو ایک چھوٹے سے دل کے اندر، سینے کے اندر ایک انسان اپنے محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیا اللہ کے ذمہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے ذمہ نہیں ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، اس پوری امت کے اندر، پوری امت پر فرض تھا کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے، مگر اس پوری امت کے محسن ہے وہ لوگ، وہ بچے، وہ حفاظ جنہوں نے پوری امت کی ذمہ داری کو اپنے سر اٹھا لیا اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ احسان مانو حفاظ کا، حافظ قرآن کا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ قرآن کی حفاظت کرو، پوری امت کی ذمہ داری تھی، لیکن پوری امت کی ذمہ داری کو حفاظ کی جماعت نے اپنے سر لے لیا۔ یہ تمہارے محسن ہیں، احسان مانو ان کا، احسان مانو۔ اور سن لو یہ بھی، آج قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہو، قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر اگر کسی بستی کے اندر جاتے تھے اور کوئی نئی مسجد بنتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی کتنی قدر کیا کرتے تھے، اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ نبی بلاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول فلاں شخص کو یاد ہے۔ اللہ کے نبی اس کو امام بناتے تھے، اس کو امام بناؤ، یہ تمہارا امام ہے۔ یہ نبی نے حفاظ کی قدر کی اور امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک حافظ کی اتنی بڑی فضیلت تو ہے ایک طرف، مگر کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حفاظ کے والدین کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ حفاظ کے والدین کو بلائے گا، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، اللہ رب العالمین ان کو الگ مقام دے گا، ان کو الگ اہمیت دی جائے گی۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار، ایک ایسے تاج سے ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی جائے گی کہ حشر کے میدان میں سارے لوگ حیران اور پریشان ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام ہوگا حافظ قرآن کے والدین کا۔ وہ لوگوں جو قرآن کا حافظ ہو جائے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، غور کرو، سوچو۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا خلاصہ یہ ہے، اور میرے پوری باتوں کا اور تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کے مقام کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تدبر کرو، غور کرو قرآن مجید کے اندر، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن جس دن ہم نے اپنے سینوں کے اندر بٹھا لیا اور اپنی زندگیوں کے اندر بٹھا لیا، اللہ کی قسم اس دن سے ہمارا عروج ہوگا، ہمارا عروج ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، آپ اپنی بچیوں کو حافظہ بناؤ، قرآن ان کے سینوں کے اندر بٹھاؤ۔ دیکھو لوگ دور دراز سفر کرنے جاتے ہیں اور کرتے ہیں، تب وہ جا کر کے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، ہے نا؟
اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، والدین کو چھوڑنا پڑتا ہے، مدرسے کے کمروں کے اندر، مدرسوں کے کونے کے اندر بیٹھ کر کے رونا پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، والدین کی یاد آتی ہے، بھائیوں کی بہنوں کی یاد آتی ہے، تب جا کر کے کوئی حافظ اور عالم بنتا ہے۔ مگر آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اسی مسجد کے اندر ایک شعبہ قائم کیا گیا جو حفظ کا شعبہ ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شعبے کو قائم رکھیں۔ میں رہوں نہ رہوں، ہو سکتا ہے کبھی میں نہ رہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے میری زندگی ختم ہو جائے، لیکن آپ اس شعبے کو قائم رکھیے، دائم رکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر یہ شعبہ قائم رہے گا، اللہ کی قسم اس شعبے سے حفاظ نکلیں گے، حافظ قرآن نکلیں گے، آپ کے مصلی کی حفاظت کریں گے، آپ کے مسجد کی حفاظت کریں گے، اپنے لوگ ہوں گے، اپنوں کی قدر کریں گے، اپنوں کی تکلیف کو سمجھیں گے۔ اس بات کو سمجھو میرے بھائیوں، ہم آپ کی بھلائی کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ جو بھی کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، قرآن مجید کے تعلق سے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رب تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم قرآن مجید سے بہت زیادہ دور ہیں، یا الہ العالمین ہمیں ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط کر دے، ہمارا رشتہ قرآن سے جوڑ دے۔ یا الہ العالمین قرآن مجید کی آیتوں پر ہمیں غور کرنے کے، تدبر کرنے کی توفیق دے، قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آمین ثم آمین۔